کے لیے کہ وہ ان کے لیے سفارش کرے اور جنت میں داخل ہو۔ قرآن کریم کا جو سبب ہے، قرآن کریم کا جو تعلق ہے رمضان شریف کے ساتھ بے انتہا جڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے بھی مناہی ہے۔ میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا۔ لکھ دیا گیا مطلب قرآن کریم کا حکم ہے، فرض کر دیا گیا۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، جو پوری نوعیت انسانی کے باپ ہیں، ان کی قوم کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ وہ لوگ 13، 14 اور 15 تاریخ میں ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد یہودیوں کے اندر بھی روزہ کا رواج تھا، چنانچہ محرم کے ایک روزہ وہ لوگ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ایک کے بجائے 2 رکھو تاکہ مماثلت نہ ہو۔ اسی طریقے سے نصرانیوں کے اندر بھی روزے کا رواج تھا، پورے طور پر روزے کا رواج تھا، لیکن انہوں نے اس روزے کے اندر کچھ پھیر بدل کر دیا کہ کتنے بجے کھانا ہے اور کن کن چیزوں کو کھانا ہے اور کن کن چیزوں کو نہیں کھانا ہے۔ موجودہ ہمارے ہندوستان میں جو دھرم ہے اس کے اندر بھی روزے کا رواج ہے کہ تلی ہوئی چیزوں کو نہیں کھانا اور فلانی چیزوں کو کھا لینا اور دن بھر بھوکا رہنا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والوں کو فرض کیا گیا۔ لیکن اس روزے کی فرضیت کے اندر بہت سارے قواعد ہیں، بڑے تاکیدیں ہیں، بڑے قوانین ہیں جن کو تم کو ماننا پڑے گا اور پرہیزگار بننا پڑے گا۔ لذیذ کھانے سامنے رکھے ہوں اسے تمہیں کھانا نہیں، اور بہت سی چیزیں جو عام دنوں میں تمہارے لیے جائز ہیں لیکن صرف اور صرف خوف خدا کی وجہ سے وہ تمہارے لیے نہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایسے مبارک مہینے میں روزے کو رکھا اور تراویح بھی پڑھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ رمضان، جو شخص رمضان کی راتوں میں تراویح کو پڑھا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، احتسابا دیانتداری کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ان گناہوں کو جو اس تراویح سے پہلے کے ایام میں جو کر چکا ہے وہ ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے تراویح کے جو تاکیدی عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح کے جو تاکیدی عمل ہے، اس کا ثواب یہ ہے۔ اور پھر پڑھنے والے کا جب ثواب یہ ہے تو پڑھانے والے کا کیا کہنا؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اللہ کے نبی کے قول کو نقل کیا کہ تراویح پڑھانے والا یعنی جو حافظ ہے اس کا مقام یہ ہے
کہ اس کے گھرانے کے اندر ایسے 10 لوگوں کو جن لوگوں کے اوپر جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، ایسے 10 لوگوں کے لیے اس کو یہ حق ملے گا، یہ پروانہ دیا جائے گا کہ ان 10 میں سے وہ جس کو چاہے انتخاب کر لے اور اس کو جنتی قرار دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج معاشرے کو دیکھ لیجیے آپ، معاشرہ کہاں تک بگڑ چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایسے پڑوسی تلاش کرنا چاہیے، ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت صاف سی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے، ببانگ دوحل اعلان کیا جا رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ تم میں سے وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل ہیں، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو دین کو جاننے والے ہیں، قرآن کریم کو اپنے قلوب میں رکھے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ آپ سوچئے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا۔ دھوپ کے اندر پریشانی ہے، الجھن ہے، تکلیفیں ہیں، اور سائے کے اندر آرام ہے، سکون ہے، رفعت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ روشنی کے اندر ہر قسم کی پریشانیوں سے بچت کا ذریعہ مہیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطروں سے بچا سکتے ہیں، اور تاریکی کے اندر کوئی بھی خطرہ ہمارے ساتھ لاحق ہو سکتا ہے۔ آنکھ والے میں اور غیر آنکھ والے میں فرق ہے۔ آنکھ والا ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے دیکھ